الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اپنے پروگرام قرآن مجید سیکھے میں حاضر ہیں اور ہمیشہ کی طرح دعا کے ساتھ حاضر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو مضبوط جوڑنے اور اس کا پھر ساتھ دنیا و آخرت میں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، الحمدللہ تعالیٰ رمضان کے بعد یہ ہمارا سیکنڈ سیشن ہے، اور سیکنڈ سیشن میں پہلے سیشن میں ہم نے یہ بنیاد رکھی تھی کہ جتنے بھی تجوید کے قوانین ہیں، رولز ہیں، ان کا مختصر بغیر زیادہ ڈیپلی اسٹڈی کیے ہوئے ان کا ایک مختصراً ہم دور کر لیں، ریویژن کر لیں، تاکہ جو ناظرین کرام پروگرام میں شامل ہوں وہ صرف اس حد تک قرآن کی تلاوت نہ کریں کہ برکت مل جائے، اس سے دل کا سکون مل جائے، عبادت ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو مین مسلمان ہونے کا مقصد ہے کہ ہم اس سے جو غلطیاں ہیں، اپنی جو غلطیاں ہیں، اغلاط ہیں، مسٹیکس ہیں، ان کو دور کر سکیں، تاکہ ہم کم از کم اپنے آپ کے ساتھ سچے دل سے یہ کہہ سکیں کہ میری طرف جو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک اتارا، جو میرے لیے ایک ہدایت کا پیغام بھیجا، جو اپنے حبیب کے ذریعے سے میری نجات کا ایک ذریعہ میرے ہاتھ میں پہنچایا قرآن کی شکل میں، اپنے ساتھ آدمی سچا ہو کہ کم از کم مجھے کچھ نہ کچھ اس کو پڑھنا آ گیا ہے۔ اور یہ قرآن اور یہ کلاسز، یہ اسلام چینل کی محنت ہو، ہم آپس میں مل بیٹھ کر اسٹڈی کرنا، اس میں اور کوئی اغراض و مقاصد نہیں ہے، صرف ایک نیت ہے، اور ہونی بھی یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری طرف نور ہدایت اتاری ہے، ہمیں اس کی سمجھ آ جائے، اس کو پڑھنا آ جائے، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا بھی سنوار لیں اور آخرت بھی سنوار لیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ ناظرین محترم، بات چل رہی تھی لحن کی پچھلے ہفتے، اس کی بریف سمری یہ ہے کہ لحن جو ہے، مسٹیک، خاص طور پر یعنی عربی کلام میں اور بالخصوص قرآن مجید میں یہ اتنا ڈس لائکیبل ایکٹ ہے، اتنی کراہت والی چیز ہے کہ اگر عام غلطی بھی عرب معاشرے میں کوئی صحیح فصحا بولنے والا کر دے تو عرب کی یہ عادت تھی، اسے بڑا ناپسند کرتے تھے۔ اور اس پر آپ کو یاد ہوگا ہم نے حدیث شریف بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی نے کلام کیا، انہوں نے غلطی کی، چھوٹی سی غلطی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ تو یہ یعنی آقا علیہ السلام کی تاکید تھی، ارشدو کا جو الفاظ آئے ہیں، اس سے یہ ہم نے اس پر ڈیٹیل سے بات کی تھی، اور اس پر اور بھی کافی مواد ہے کہ اس پر جتنا ایمفسائز کیا جائے اتنا کم ہے۔ جب ہمارے ذہن میں یہ تاکیدیں ہوں گی اور ہمارے ذہن میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہوں یا صحابہ کرام کے فرمان ہوں، تو اس سے یہ اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ جو منہ سے کلمہ بولیں، خاص طور پر کلام پاک کا، قرآن مجید کا، تو دھیان سے بولیں، اور یہ ہمیں پتہ ہو کہ اس میں کون سا قوانین لگ رہے ہیں۔ تو یہ چیز تھی، اور اس پر ہم نے جو بیان جہاں پر روکا تھا وہ یہ بات تھی کہ حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما شہزادے ہیں، اور اتنی بڑی اونچی ہستیاں ہیں، مقام ہے ان کا ایک اپنا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی اگر کوئی کلام، عربی کلام میں مسٹیک سن لیتے تو ان کو سختی سے ان کی وہ تصحیح کرتے، ان کی غلطی کو دور کرتے۔ بچے ہوتے ہیں، بولتے بولتے ہو سکتا ہے، لیکن
یہ ہمارے لیے جو نقطہ اس میں نکلا تھا کہ اگر وہ شہزادے ہوں اور اتنا ان کا اونچا مقام ہو، اتنی ان کی اپنی لینگویج ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آل بیت اطہار میں سے ہوں، اور پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر اتنا زور دبا کر، یعنی اتنے توجہ سے، خلوص کے ساتھ اور بڑی کنسنٹریٹ کرتے ہوئے ان کی مسٹیکس دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم تو وہ صدیاں بیت گئی ہیں، اس کے بعد ہم عربی بھی نہیں ہیں، یہ ہماری زبان بھی نہیں ہے، تو اگر ہم پھر بھی لاپرواہی سے قرآن مجید کی تلاوت پڑھتا ہے، بس چوم کے جو پڑھنی آ گئی یاسین تو بس ٹھیک ہے، وہ گزارا چل گیا. مسلمان کا حق یہ نہیں ہے. مسلمان کا حق کہ قرآن کی عزت ہو، اور عزت کی بھی دو ہیں، ایک اس کو چومے، ایک یہ عزت ہے. بے شک ہے اس سے برکت ملتی ہے، لیکن اصل عزت قرآن مجید کی یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے، اسے سیکھا جائے، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے. یہ اس کا اصل حق ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یتلون کتاب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم نے کتاب اتاری ہے، جب اس کی وہ تلاوت کرتے ہیں تو اس کا حق ادا کرتے ہیں. اس آیت کا مفہوم ہے. تو ناظرین محترم، یہ چیزیں جو ہیں اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی، تو آپ کا فرمان جو میں ایک بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑا ڈیپ فرمان ہے. جامع الاخلاق میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرماتے تھے، فرمایا قرآن کو صحیح پڑھو، اپنی غلطیوں کو دور کرو. فرمایا تعلم النحو فإن بنی اسرائیل کفروا بحرف واحد کان فی الانجیل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گرامر کے بارے میں فرما رہے ہیں، عربی زبان کے بارے میں فرمایا کہ اسے سمجھو، سیکھو. فرمایا یہی غلطی، صرف ایک غلطی کی وجہ سے بنی اسرائیل جو ہے کافر ہو گئے. فرمایا صرف ایک غلطی تھی ان کی، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی پوری قوم جو ہے کفر کر بیٹھی. اور وہ غلطی کیا تھی آپ کو وہ میں بتاتا چلوں. اور غلطی یہ تھی کہ انا ولدتو، یہ یعنی لام اور دال پر دو شدیں تھیں، ولدتو. تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عیسیٰ کو پیدا کیا. یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، یعنی یہاں پر جو ہے واحد متکلم کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی انجیل میں کہ ولدتو، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اب آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، ورنہ ہم نے بھی اس میں تبدیلی کر دینی تھی، اللہ تعالیٰ معاف کرے. لیکن انجیل جو تھی اس میں ہر سال ان کا نیا ایڈیشن آتا تھا. اب پچھلی صدی کہ جو ان کے علماء تھے انہیں کچھ اور خبر ہوتی، جب بعد میں ایک صدی گزر گئی تو ان کی انجیل تو بالکل بدل گئی تھی. تو اس نے ولدتو کی بجائے انہوں نے الفاظ ڈال دیے ولدتو، ولدتو. اب نعوذ باللہ تعالی اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ میں نے عیسیٰ کو جمایا. اگر لام اور دال پر شد ڈالیں، جو حضرات عربی سمجھتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوگا کہ ولدتو پڑھیں تو اس کا مطلب ہے میں نے عیسیٰ کو پیدا کیا، یعنی سیدہ مریم سلام اللہ علیہ السلام کے بطن مبارک سے ان کی پیدائش ہوئی. اور ادھر آتا ہے صرف ایک شد ہٹانے کی وجہ سے فرمایا ولدتو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایک غلطی کی جس وجہ سے وہ مشرک ہو گئے اور کافر ہو گئے. اور یہی شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ الزام لگانا، بہتان بننا، کفر ایک کھلی گمراہی ہے. لیکن ہمارا جو موضوع ہے وہ چونکہ حرکات کا ہے، تجوید کا ہے، تو اس لیے آپ کے کول سامنے پیش کیا ہے کہ دیکھیے کہ ان کی کتنی ڈیپ نظر تھی کہ ایک لفظ بدل دیں مانے گئے. اور اس طرح پھر جب نسلیں گزرتی رہتی ہیں اور ساتھ ساتھ ہوتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے کتنے حدیث شریف ہیں، حدیث پاک ہیں، لوگ اسی طرح معنی گڑھ کے اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، اور جو ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اصل حضور علیہ السلام کا الفاظ مبارک کیا تھے اور ان کا کیا معنی تھا. تو یہ تو تھی ان کی بات. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید
ایک عربی ہے، اس کی اپنی عزت ہے، اس کا اپنا مقام ہے، لیکن عربی کا بھی جو کلائمیکس ہے، جو اس کا انتہا اعلیٰ درجے کی عربی ہے، فصحیٰ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اتار کر اپنے الفاظ بنائے ہیں، وہ قرآن مجید ہے۔ اگر عام عربی کے اتنے تحفظ کیا جا رہا ہے تو قرآن کا مقام کیا ہوگا؟ اور یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے کتنا ضروری ہوگا کہ ہم جو ہے اس کو سمجھیں اور پڑھیں۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی چھوٹی سی تمہید جو کہ ہمارے پچھلے لیسن سے لحن کے متعلق، کہ غلطی جو ہے کیسی ہونی چاہیے اور کیسی نہیں ہونی چاہیے عربی کلام میں، جس سے کوئی غلطیاں ہوتی ہے لحن جلی بڑی غلطی، جس سے نماز بھی فاسد، جنازہ بھی فاسد، قرآن کی تلاوت بھی فاسد، اور کچھ ہم نے پڑھی تھی لحن خفی یعنی چھوٹی غلطی۔ تو یہ تھا تھوڑا سا تمہید۔ اب آپ کے انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم اس تمہید کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے مخارج تھوڑے سے بریفلی طور پر پڑھ لیے تھے، اور ہم نے یہ جانا تھا کہ مخارج جو منہ کے اندر جہاں سے الفاظ نکلتے ہیں وہ کل 5 جگہ ہیں، 5 مقامات ہیں، جو جتنے بھی عربی کے الفاظ ہیں، حروف تہجی ہیں، جن کو آپ کہہ رہے ہیں الف با تا ثا، تو یہ 5 جگہوں سے وہ فیملیز کی طرح 5 فیملیز ہیں ان کی، ہمارے منہ کے اندر، گلے کے اندر، زبان سے جہاں سے یہ نکلتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نے پڑھ لیے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کی مشق جاری رہے گی جب آپ انشاءاللہ پریکٹیکل ان کا سنائیں گے۔ آج ہم چلیں گے حرکات کی طرف۔ حرکات کیا ہے؟ حرکت کا مطلب ہوتا ہے موومنٹ۔ الفاظ جو ہیں الف با تا ثا، ان کی اپنے آپ میں جان نہیں ہے، وہ صرف الفاظ ہیں، وہ وہیں پر کھڑے ہیں۔ اب اگر ہم نے ان کو اوپر نیچے آگے پیچھے موو کرنا ہے، ان سے معنی بنانے ہیں، ان سے الفاظ بنانے ہیں، ان سے جملہ بنانا ہے، یا آیات کریمہ قرآن مجید کی ان سے بنانی ہے، تو ان پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ زبر، زیر پیش، شد، مد، جزم، یہ ہم نے ان پر لگانے ہیں۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہاں حضرت حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہ بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ قرآن مجید پر یہ زبر زیر پیش لگ گئی تو ہمیں پڑھنے میں آسانی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، اسکرین پر دیکھیے کہ یہ ہیں حرکات۔ میں نے آپ سے عرض کی حرکت کا مطلب ہوتا ہے موومنٹ، یعنی جنبش دینا، کسی چیز کو اپنی طرف سے حرکت دینا، یہ اس کا معنی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہمارا پہلے سلائیڈ ہے اس پر دیکھیے کہ پہلی حرکت ہے زبر۔ اب زبر ہمیشہ، جس کو ہم فتحہ بھی کہہ لیں، زبر کہہ لیں، تو وہ ہمیشہ حرف کے اوپر آئے گی۔ پہلی بات زبر کے بارے میں یہ نوٹ کر لیں، سب سے پہلے تو یہ اوپر آئے گی، حرف کے اوپر۔ اور دوسری بات جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو لمبا نہیں کرنا۔ اگر ہم نے زبر کو لمبا کرنا شروع کر دیا تو معنی بالکل بدل جاتے ہیں کچھ الفاظ میں۔ تو ہم نے یہ دھیان کرنا ہے کہ جو ہی زبر آتی ہے تو ہم نے اس کو لمبا نہیں کرنا۔ اور ابھی آپ ہو سکتا ہے اسکرین پر سمجھ رہے ہو کہ یہ تو آسان ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن پریکٹیکل سے پتہ لگتا ہے کہ جو ہی ہم تلاوت کرنی شروع کرتے ہیں تو یہی غلطیاں ہوتی ہیں بار بار۔ کوئی زبر کو کھینچ رہا ہے، کوئی زیر کو کھینچ رہا ہے، کوئی جو ہے پیش کو واو کی طرح بنا رہا ہے، تو ہم نے اس کا دھیان کرنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری ہے نیچے حرکت، اسے کہتے ہیں زیر۔ اس کو آپ کسرہ کہہ لیں، زیر کہہ لیں، جو بھی آپ سمجھ دیں آسانی کے ساتھ۔ تو زیر ہمیشہ حرف کے نیچے آئے گی، ہمیشہ کسرہ، جر، زیر۔ اور اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، ہم نے اس کو بھی آدھا سیکنڈ لمبا کرنا ہے، یعنی بالکل مختصر لمبا، اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ اس کے نیچے جائیں تو تیسری حرکت جو ہے عربی زبان میں جو آئے گی قرآن مجید میں، وہ ہے پیش۔ اس کو آپ دمہ کہہ لیں، پیش کہہ لیں۔ تو یہ جو ہے ضمہ، مضموم، پیش، یہ سارے اس کے الفاظ ہیں، تو ہم نے اس کو بھی لمبا نہیں کرنا، یہ ہمیشہ اوپر آئے گی، اور ہم نے اس کو بھی صرف آدھا سیکنڈ لمبا کرنا ہے، اور روانگی کے ساتھ، سمودھ کے ساتھ جو ہے ہم نے اس کو پڑھ دینا ہے۔ تو ناظرین محترم، چوتھی جو چیز ہے وہ ہے سکون۔ سکون کا مطلب ہے جزم۔ اب یہ جو جزم ہے
اس کی بھی دو شکلیں آپ دیکھ لیں, کوئی گول دائرے کی شکل میں ہوتی ہے, چھوٹی سی دال کی شکل میں. تو سکون, جزم, اس کا مقصد کیا ہوگا قرآن مجید میں کہ دو حرفوں کو, دو الفاظ کو آپس میں ملا دینا, چاہے وہ پیچھے سے آگے کی طرف ملے ہوں یا آپ جس طرف بھی دیکھنا چاہیں, صرف دو. یہ اس میں بات لازمی یاد رکھنی ہے کہ صرف دو کو ملائے گی, دو سے زیادہ کو نہیں ملا سکتی جزم. تو اسے کہتے ہیں سکون. نیچے جائیں تو ہمارے پاس ہے تنوین. اب تنوین کا مطلب کیا ہے؟ دو زبر, دو زیر, دو پیش, اور اسے کہہ سکتے ہیں فتحتین, کسرتین, ضمتین. یہ اس کی پروفیشنل ٹرمینالوجی ہے, لیکن آپ دو زبر, دو زیر, دو پیش بھی جان لیں تو وہ بھی کافی ہے. ڈبل کسرہ, ڈبل فتحہ, ڈبل ضمہ, یہ بھی آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں. لیکن جو اصل اس کی روح ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی تنوین ہم کسی لفظ پر دیکھیں گے تو اس کے آخر میں نون کی آواز آئے گی. نہ این ساؤنڈ جو ہے اس کے آخر میں آئے گا, ان, ان, ان. اس کی مثالیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اب نیچے چلتے ہیں تو نیچے ہے تشدید, شد. اب یہ جو تشدید ہے, یہ دیکھیے آپ, چھوٹی سی ڈبلیو کا سائن ہے اس کا, شدہ کہہ لیں, تشدید کہہ لیں اسے. تو اس کا ملانے کا جو سکون سے زیادہ, ایک تو یہ طاقتور ہے, اس میں شدت زیادہ ہے, اس لیے اس کو تشدید, شدت سے کہتے ہیں. اور اس کا ملاپ جو ہے دو کی بجائے تین لفظ سے آپس میں ملاتی ہے. یعنی ایک پیچھے سے اس کا لنک ہوگا, درمیان کے حرف میں یہ ہوگی, اور اس کی ایبلٹی ہے کہ اٹ کین ٹریول فارورڈ, یعنی یہ اگلے حرف کے ساتھ بھی دوسرے لفظ کو ملا سکتی ہے. یعنی یہ ٹرائنگل اس کا جو ہے اس کا جو عمل ہوتا ہے, پہلے حرف کے ساتھ اور اس کے بعد اس کے اگلے حرف کے ساتھ بھی یہ ملا سکے گی. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم نے پڑھا ہے مدہ. چھوٹے جو مد اصلی ہوتی ہے وہ ہے سٹینڈنگ فتحہ, سٹینڈنگ کسرہ اور ریورس ضمہ. مطلب کیا ہے اس کا؟ کھڑی زبر, کھڑی زیر اور الٹی پیش. اب یہ جو ہیں سٹینڈنگ حرکات اس کو کہہ لیں, تو ہم نے ان کو لمبا کرنا ہے 3 سیکنڈ. پہلا تھا زبر زیر پیش ہاف سیکنڈ, لیکن ہم نے ان کو پڑھنا ہے 3 سیکنڈ لمبائی کر کے, ہم نے انشاءاللہ ان کو پڑھنا ہے. اور آخر میں ہے مدہ, مد. اب مد جو ہے اس کو آپ 6 سیکنڈ تک بھی لمبا کر سکتے ہیں, اور 6 سیکنڈ کی بجائے کچھ مدود ہوتی ہیں وہ 4 سیکنڈ بھی ہوتی ہیں. لیکن ہم نے ہر مد کو شروع میں آسانی کے لیے 6 سیکنڈ, 6 حرکات اس کو کہتے ہیں, ہم نے 6 سیکنڈ اس کو لمبا کرنا ہے, چاہے ولا ضالین ہو, چاہے وہ ما انزلہ ہو, یہ جو بھی الفاظ اس میں آئیں گے. تو ناظرین محترم, یہ تھی ہماری آج کی حرکات. پریکٹیکل پہ اس پر انشاءاللہ اس پر جائیں گے, لیکن میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حرکات جو ہیں یہ بیسک بنیاد ہے. اگر آپ کو حرکت کی جو لینتھ ہے, یعنی کس کو لمبا کرنا ہے کس کو نہیں کرنا, اگر یہ سمجھ آ جائے تو اس سے ہماری قرات میں, ہمارے پڑھنے میں روانگی آئے گی, اور سکون کے ساتھ آپ جو ہے پانی کی طرح آسانی سے ترتیب سے آپ پڑھ سکیں گے. لیکن جب بھی آپ کو حرکتیں بھول جائیں گی تو ایک تو آپ کی روانگی نہیں ہوگی, اڑ کے یعنی جھجک کے رک کر آپ پڑھ لیں گے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کے جو ردم ہے وہ نہیں رہتا. اور جو بڑی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر زبر ہو مثال کے طور پر, اور آپ 2 زبر اس کو کر دیں یا زبر کو کھڑی زبر کے مقام پر پڑھ دیں, تو وہ معنی بالکل بدل جائے گا, اور ہم نے انشاءاللہ اس سے اجتناب کرنا ہے, اس سے بچیں. تو انشاءاللہ آئیے چلتے ہیں, ایک صفحے کی پریکٹس کر لیتے ہیں, 1-2 صفحے کی, اور اس کے بعد بریک کا ٹائم بھی ہونے والا ہے. تو آپ سکرین پر دیکھیں انشاءاللہ. پہلے ہم پریکٹس کریں گے حرکات میں سے زبر. زبر کا دوسرا نام ہے فتحہ. ہمیں اس سے غرض کوئی نہیں, آپ فتحہ کہہ لیں یا زبر کہہ لیں, as long as you understand how long you're going to stretch it for. تو اس سے ہے حمزہ فتحہ با فتحہ با, تا فتحہ تا,
ثا فتحہ ثا، ج ح خو ہیوی ہے، رو ذا، یا دا ذا رو ز س ش صو ضو طو ظو ع غو ف قو ک ل م ن و ہ یا۔ تو نیچے آئیں گے الفاظ جو ہے غین فتحہ غو، ذال فتحہ ذا۔ ہم نے ابھی اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ غوذا نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے غوذا۔ طورو قوفا صودا نادو۔ اب نیچے آخری حرف پر آخری لائن پر دیکھیں تو 3 الفاظ ہیں اور تینوں پر کیا ہے؟ فتحہ ہے، ہر جگہ زبر ہے۔ تو ہم نے روانگی کے ساتھ پہلے پڑھنا ہے۔ جو حضرات بالکل نہیں سمجھ سکتے تو وہ جوڑ کر لیں، یعنی اس کی سپیلنگ کر لیں۔ وہ ہوگی خو فتحہ خو، تا فتحہ تا، خوتا، میم فتحہ ما، خوتام، خوتام، نصرو، نصرو، قرأ، قرأ۔ تو دیکھیے قاف ہیوی ہے، اس کے بعد را بھی ہیوی ہے، اور آخر میں حمزہ جو ہے الف ہے وہ باریک ہے۔ تو ہم نے اس کا دھیان بھی انشاءاللہ آگے جا کے یہ بھی پڑھیں گے، لیکن اس کا دھیان کرنا ہے ابھی۔ قرأ، ایسے قرأ، یعنی الف کو ہم نے موٹا نہیں بنا دینا، تو یہ اس کی دوسری صورت ہے۔ آگے ہے بطن، ظلم۔ تو ناظرین محترم یہ تھی ہماری فتحہ۔ اب فتحہ چونکہ ہم نے پڑھ لی ہے، خوتمہ، یعنی یہی چیزیں اگر آپ ابھی سے پریکٹس کر لیں تو قرآن پر جہاں بھی زبر آئے گی آپ روانگی سے پڑھ لیں گے۔ ہم زبر کے ساتھ انشاءاللہ چلیں تھے آگے زیر کی طرف، کسرہ، تو وہ بھی بریک سے پہلے انشاءاللہ اس کو تو زیر کا وہی ہے، یعنی اس کو لمبا ہم نے نہیں کرنا۔ حمزہ زیر ای، با کسرہ بی، تا زیر تی یا تا کسرہ تی، سی جی الی آخری۔ آگے نیچے جائیں تو ہمارا ہے عین کسرہ عی، قوف کسرہ قی، عیقی، طیلی، ریدی، سیعی، خیذی۔ اب نیچے آخری لائن پر دیکھیں تو 3 زیر ہیں، ہم نے پڑھنا ہے ای بی لی، ای بی لی، ہم نے ایسے نہیں پڑھنا، بالکل سموتھ کے ساتھ۔ ای بی لی، ریزیقی، عیمی دی، فیعیلی، قیدیری۔ تو ناظرین محترم یہ تھی ہماری زیر کی پریکٹس۔ انشاءاللہ چونکہ یہ ہم نے بریفلی بڑی جلدی سے جو ہے ہم نے اپنی ریویژن کرنی ہے، لیکن یہی چیزیں قرآن پر آئیں گی۔ اگر آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا تو چاہے آپ اس پروگرام میں پڑھیں، قاری اور قرآن میں پڑھیں، جہاں پر بھی پڑھیں، انشاءاللہ اپنے گھر میں پڑھیں، کوئی ختمات کریں، جہاں پر بھی پڑھیں گے یہی رولز ہوں گے جو بار بار آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو انشاءاللہ بریک کے بعد اور بھی زیادہ دوسرے سلائیڈز کی پریکٹس کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ تو بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ناظرین محترم ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کی پریکٹس انشاءاللہ آپ جاری رکھیں۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ تعالی بریک سے پہلے ہم نے حرکات شروع کی تھیں، زبر زیر پیش اور شد مد، تو اس کے ہم نے پریکٹس کرتے ہوئے پیش تک ہم پہنچے تھے ایک دمہ۔ تو آئیے چلتے ہیں ڈائریکٹلی اس دمے کی طرف تاکہ جو ہے کالز کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ آنا ہو جائے۔ تو اسکرین پر ہے آپ دیکھ رہے ہیں دمہ۔ اب دمہ ہے پیش۔ اصل مقصد اس کے جاننے کا یہ ہے کہ ہم نے اس کو لمبا بالکل نہیں کرنا، ہم نے پڑھنا ہے او، بو، تھو، ثو، جو، اور نیچے اگر آپ ہم دیکھیں دعو، زودو، نوسو، خودو، قوتو، صحفو،
رسول عنق جرف خلق. تو ناظرین محترم چونکہ یہ ہم علیحدہ علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو ہم اسی کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے قرآن مجید کی صورت پر تاکہ صحیح سمجھ آ سکے. تو ایک دفعہ ایک قرآن مجید کی صورت پڑھ کے پھر آپ کی کالز لیں گے. تو دیکھیے اسکرین پر سورۃ القریش مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس صورت ہے. ہم نے ابھی اس کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھیے میں کہاں پر اپلائی کروں گا. پہلا ہے لی ایلافی، لی کسرہ ہے ادھر، ہم نے بالکل لمبا نہیں کیا. لی ایلافی نہیں ہم نے پڑھا. لی ایلاف قریش، قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ مولانا العظیم. تو آئیے چلتے ہیں ڈائریکٹلی کالز کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا آپ کیسا ہے؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا سن رہی ہوں گی پروگرام آپ؟ سنتا ہوں بیٹا. ہاں جی، ہم نے وہ جو پرانے رولز ہیں نا ان کی دہرائی کر رہے ہیں. جی جی تو پڑھیں بسم اللہ. اوکے فوڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. یہ جو الذی ہے تھوڑا سا اس کو اور لمبا کر دیں. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیراً. اللہ تعالیٰ پڑھنا آپ کا قبول منظور فرمائے اپنی بارگاہ میں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کیسے آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا رول سنے ہوں گے آپ نے؟ جی سنا. اوکے ماشاء اللہ. جی شروع کریں. سمجھایا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیراً. اللہ تعالیٰ آپ کی قرات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک الحمدللہ. I'm good. How are you? الحمدللہ. استاد تو فل ریڈ. Two people. Okay. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. How are you, Ustad? Alhamdulillah, I'm good. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. MashaAllah. Okay, let's start inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. MashaAllah. Jazakumullah khairan. May Allah Ta'ala accept your recitation and your mom's one in his bargah. Jazakumullah khairan. Next call lete hain. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah. How are you? I'm fine. MashaAllah. Beautiful voice. Let's begin inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش. Yeah, the E gonna be a bit longer. لإيلاف. إلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. MashaAllah. Jazakumullah khairan. May Allah Ta'ala accept your beautiful recitation in his bargah. Jazakumullah khairan. Next call lete hain. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ہم ٹھیک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من بسم اللہ. الشیطان جی نظر آ رہی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف جی فَلْيَعْبُدُوا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیراً. اللہ تعالیٰ آپ کی قرات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. میں بھی آج پہلی دفعہ. اچھا چلیں بہت شکریہ آپ نے حاضری لگوائی. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع جی وآمنہم من جی خوف وآمنہم من خوف. جزاکم اللہ خیراً. آپ بڑی خوشی آپ پہلی دفعہ آئی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you استاد؟ الحمدللہ. I'm good. How are you? الحمدللہ استاد. ماشاءاللہ. انشاءاللہ استاد. بسم اللہ. غربہ. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. السلام علیکم. ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیراً. میں اللہ تعالیٰ پروٹیکشن دنیا and آخرہ and accept your recitation. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہے. میں بھی پہلی دفعہ پڑھنے لگی ہوں آج ماشاء اللہ ٹی وی پر. اچھا ماشاءاللہ. جی بسم اللہ کیجیے. جی ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. ہاں جی اس آیت کو پھر دوہرا دیں. ایلافہم ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. ہاں جی
تش تش ہاں جی تش جی 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 تش شتائی والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ہاں جی وآمنا جی وآمنا. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیراً. آپ بھی پہلی دفعہ آئی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آنا اور اپنی بارگاہ میں پڑھنا قبول و منظور فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. How are you? Okay? Okay, alhamdulillah. Oh, my read Alhamdulillah. Qur'an. Yeah, okay, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Yeah, can you read this again, Aya? لإيلافهم. لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Yeah, the ta will be bit lighter sound. رحلة الشتاء is wrong. We said إيلافهم رحلة الشتاء. رحلة الشتاء والصيف. Yep. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. MashaAllah. Jazakumullah khairan. May Allah Ta'ala accept your recitation. It was beautiful. Next call لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے بس شکر اللہ کا. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. ہاں جی پھر اس آیت کو پڑھیں. یہ سے ہوگا ایلافہم نہیں ایلا. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیراً. اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ٹھیک نے ہے. آپ کا پچھلے ہفتے کا سنا تھا سبق تو آپ نے بڑا ڈرا دیا کہ ادائیگی میں جو نقص ہوتا ہے لہن تو میں ڈر گئی. میں نے تو 22 سال پہلے کا پڑھا ہوا ہے تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ اب پڑھا کروں تاکہ برش اپ ہو جائے. ایک تو یہی مقصد تھا. یعنی دیکھیے پرفیکٹ کوئی نہیں. میری بھی غلطیاں ہوگی ہر ایک کی ہوتی ہے تو ہم قرآن سے بڑھ کر تو کوئی نہیں. تو یہ اچھا ہے آپ کے دل میں یہ خیال آیا. اللہ مجھے معاف کر دے گا. جی جی تو میں سنانا چاہتی ہوں آپ کو. آپ سنیں میری. یہ پہلا قدم ہے اور بڑا اچھا قدم ہے. آپ کو دیکھ کے انشاءاللہ اوروں کو بھی اس طرف میں آپ سے بات کرتی رہتی ہوں. ابھی میں 2 مہینے سے بڑی بیمار ہوں, نہیں کر سکی. اچھا میں سیکھتی تھی آپ سے, آپ کو کہتی بھی تھی کہ میں پڑھی ہوئی ہوں تو میں سنتی ہوں آپ کو. ماشاءاللہ. نہیں اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے پہلے تو آپ کو صحت دے. آمین انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ العزیز. جی بسم اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جو کی جگہ پہ ہے نکلی ہے تھوڑی سی میری
من جوع. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیراً. آپ نے صحیح پڑھا تھا اور آپ نے یہ بات شیئر کی، اوروں کو بھی اس طرف توجہ ہوگی. اور ہماری پھر بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، لمبی زندگی دے اور قرآن کی محبت دنیا و آخرت میں آپ کے ساتھ رہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بیٹا جی؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی آپ کی دعا ہے. ماشاء اللہ. جی بسم اللہ. جی ان پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. لإیلاف وہ تھوڑا سا نیچے کی طرف کھینچنا ہے ہم نے. وہ صیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیراً. اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. قاضی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. میں نے ٹی وی سے دیکھا تو آپ نے کہا وہ آپ کا آیا شہد تو میں بیٹھ کے دیکھنے کے لیے. چلے جزاکم اللہ خیراً. بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے، لیکن میں پڑھ نہیں سکی کیوں میری اینک ذرا ہونے والی ہے. ٹھیک ہے چلیں. میں تمہیں سلام کر دوں. بہت شکریہ. دعا کرنا، میں کچھ بیمار جی ہے. اللہ تعالیٰ تسنو شفا دے، صحت و سلامتی دے، قرآن دی برکت نال تسنی عمر دراز فرمائے. جزاکم اللہ خیراً. تو ناظرین محترم نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. How are you, Wazir? Alhamdulillah, I'm good. You okay? Alhamdulillah. MashaAllah. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. MashaAllah. Jazakumullah khairan. Beautiful recitation. May Allah Ta'ala accept it from you. Next call لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہو بیٹا؟ جی الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے. میں بھی پہلی دفعہ پڑھ رہی. اچھا ماشاءاللہ. جی میں نے بھی دیکھا تو مجھے بھی شوق آئی ہے. بڑی اچھی بات ہے. قرآن کا شوق آئے تو اس سے اور زیادہ کیا اچھی بات ہو سکتی. جی پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ماشاءاللہ. جزاکم اللہ خیراً. اللہ تعالیٰ آپ بھی پہلی دفعہ حاضر ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور یقین جانیے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ جیسے محبت کرنے والے اور قرآن سے محبت کرنے والے. ہماری محبت قرآن کی وجہ سے ہے، ورنہ ہمیں کون پہچانتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کی محبت، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو حضرات پہلی دفعہ شامل ہوئے ہیں، جو مائیں بہنیں پہلی دفعہ ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور قرآن کو سیکھنے کی جو ہماری ایک جو چھوٹی سی کاوش ہے، جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظرین محترم، چونکہ ابھی پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں ہم، تو سمری یہ ہے. ایک تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، چونکہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے. ہمارا جو پہلا پروگرام ہے پچھلے جمعے کا، وہ بھی یوٹیوب پر ہے، فیس بک پر ہے.
اس کو بھی ریپیٹ سنیں، اور اس پروگرام کا جو پہلا سیگمنٹ ہے جس پر ہم نے بات کی ہے لحن کے متعلق، یعنی کوئی غلطی آئے تو کیسے اسے بچا جائے یا کیا اس کے احکامات ہیں، اس کو لازمی سنیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ذہن میں یہ سوچ آئے گی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایسے نہیں کہ جو پرانے زمانے میں پڑھا تھا یہ جیسے ہوا بس ٹھیک ہے۔ ایک طرف ظاہر بات ہے وہ جیسے معاملات ہوتے ہیں زندگی کے، کبھی موقع ملتا نہیں ملتا، لیکن یہ سوچ صرف آ جائے، صرف سوچ کہ میں نے قرآن اپنا سیدھا کرنا ہے، اس پر بھی نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی لازمی چیز ہے، انشاءاللہ اس کو آپ سنیں۔ اور آج کا جو ہم نے سمری یہ ہے کہ ہم نے حرکات پڑھی ہیں، زبر، زیر، پیش، اس پر ہم نے خصوصی طور پر پریکٹس کی ہے کہ زبر کو کتنا لمبا کیا جائے، زیر کو کتنا لمبا کیا جائے، پیش کو کتنا لمبا کیا جائے۔ مثال کے طور پر ابھی سننے کو ملا ہے، آپ دیکھیے کوئی پڑھتا ہے لے ایلافے، یہ کوئی پڑھ رہا ہے ایلافی قریش یا ایلافہم، ابھی ایلافہم نہیں ہوگا، یہ ہوگا ایلافہم، یعنی ہمیں یہ پتہ ہو پریسائسلی کہ which one we going to stretch and which one we not going to stretch۔ تو جو ینگسٹرز ہیں they are listening as well, they can also join us۔ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے ساتھ جو ہے لاک ڈاؤن میں، وہ بھی ہیں، انہیں بھی موقع ملتا ہے، آپ انہیں بھی شامل ہونے کے لیے دیں۔ So it is a good chance for us to learn together the book of Allah Ta'ala, which is mandatory, which is compulsory for us to learn۔ تو یہ ہمارے لیے خوشی ہوگی، اور اس کو جو انشاءاللہ پروگرام کو ریپیٹ سنیں۔ جو زبر زیر پیش ہے، ابھی آپ گھر میں جب بھی تلاوت کریں ڈھونڈیں کہ کہاں پر زبر آ رہی ہے، اور پھر اپنے آپ کو آپ دیکھیں کہ کیا آپ نے اس کو آدھا سیکنڈ سے زیادہ لمبا کیا ہے۔ لی ایلافے تھا تو کیا آپ نے لی ایلافے تو نہیں پڑھا، یا لی ایلا فی قریش فی قو تو کیا آپ نے فی قو تو نہیں کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ آپ غور کر کے پڑھیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آپس میں مل بیٹھ کر قرآن کو پڑھنا اس کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج سب کو صحت و سلامتی سے مالا مال فرمائے۔ اگلے پروگرام ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔